یہ ایک بڑی طویل آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں کا ذکر کیا ہے. یعنی یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ نے آفاقی آیات کا ذکر کیا ہے. آسمانوں اور زمین کا بنانا، دن اور رات کا الٹ پھیر، آسمان سے جو ہے وہ پانی کا نازل ہونا، اس سے جو ہے وہ پھر لوگوں کا نفع اٹھانا، اس کشتی کا چلنا جو سمندروں میں چلتی ہے، پھر بادلوں کا مسخر کرنا، ہواؤں کا چلنا، جانداروں کا زمین میں پھیلانا، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. گویا پتا پتا، بوٹا بوٹا، سب اللہ کی نشانی ہے. نشانی کا کام ہوتا ہے کسی کو بھولے ہوئے کو یاد کرانا. میرے پاس دوست کی نشانی ہے، جب دیکھوں گا دوست یاد آ جائے گا. یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اس سے اللہ یاد آ جاتا ہے. قرآن مجید کی آیات بھی نشانیاں ہیں، اس سے بھی اللہ یاد آتا ہے. تو دو طرح کی نشانیوں کا معاملہ ہو گیا. ایک نشانیاں وہ ہیں جو آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، ایک نشانیاں وہ ہیں جو قرآن کی آیات ہیں. ایک اور نشانیاں بھی ہیں جو ہمارے اندر ہیں. وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے اندر بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. اب جب میڈیکل سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے تو ان نشانیوں کا کچھ پتہ لگتا جا رہا ہے نا. آنکھ کیسے فنکشن کرتی ہے، کان کے پردے کے اندر کیا کچھ ہے، کمالات ہیں، دل کا رگیں انسان کی کتنی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب آدمی حیران اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ کی خلاقی ہے، کیا کمال خلقت ہے جو اللہ نے کی ہے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ قوم یعقلون، جو عقل رکھتے ہیں، جو ہوش مند لوگ ہیں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، اللہ کی یہ قدرتوں کے نظاروں کے بعد، جب وہ اس نتیجے پہ پہنچے جو ہم پہلے پڑھا ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین پر جو کچھ بھی اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، تو ذرا سوچئے اس سے محبت پیدا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جس نے یہ سارا اہتمام، ذرا اتنی بات سوچیں، اتنی بڑی کائنات ہے، ابھی تک جہاں تک انسان پہنچ پایا ہے کسی بھی جگہ پہ اسے آکسیجن کا کوئی وجود نہیں ملا ہے. پانی نہیں مل رہا، آکسیجن نہیں مل. اس زمین کے بارے میں آپ یہ خیمہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بسایا ہوا ہے. یہ بالکل ایک ایسی بات ہے نا، ہاسپٹل میں وہ بچہ جو چھوٹا ابھی پیدا ہوا، اگر وہ کچھ دن پہلے اگر وہ پیدا ہو گیا ہے تو اسے ایک خاص آپ رکھتے ہیں انکیوبیٹر میں کہ کہیں اسے ایک خاص ماحول میں نہ ہو تو مر جائے گا. اللہ نے ہمیں زندہ رکھنے کے لیے ایک بڑا سا انکیوبیٹر بنا دیا نا یہ زمین. یہ ہم نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ ہمیں آکسیجن چاہیے تو ہمیں آکسیجن دے، اس نے خود دے دی. اسی طرح یہ تو آج ہمیں معلوم ہے کہ مجھے کون سے منرلز چاہیے، میری زندگی کے لیے کون سے جو ہے وٹامنز درکار ہیں، ہمیں تو یہ آج پتہ لگ رہا ہے نا. تو آدم علیہ السلام کے دور سے یہ سارے اللہ نے زمین کے اندر ہماری ضرورتیں رکھ دیں یا نہیں رکھ دیں؟ یہ مہربان ہستی، یہ جو شفیق ہستی، جب اس کی یہ قدرتیں دیکھ کر اور اپنے اوپر یہ عنایات دیکھ کر، تو اگر ہماری فطرت سلیم ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ اللہ کا شکر کا جذبہ انسان کے اندر سے موجزن ہو. اللہ سے محبت جو ہے وہ گویا ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح نکلے. یہ ہونا چاہیے ایک سلیم الفطرت انسان کا رویہ، اس عقل مند انسان کا معاملہ. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے ند بنا لیتے ہیں. آکسیجن کیا وہ مکھی بھی ان کو نہیں دے سکتے، مگر یہ کہ ان کو اللہ کے برابر کر لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، پھر ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. حضور کے دور میں وہ بتوں سے بھی محبت تھی نا. اصل میں وہ بتوں کی محبت بھی قومی محبت تھی. وہ بت بھی جو ہے نا، کوئی جو ہے ایک قبیلے کا ہے، کوئی دوسرے قبیلے کا ہے، تو وہ جیسے ایک جھنڈے کی محبت ہوتی ہے، جیسے کوئی بھی اپنا آپ کی جو کوئی قومی علامت ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی آپ کی ایک عقیدت ہو جاتی ہے. تو وہ اس طرح کی چیزیں تھی بت. اب وہ بت بدل گئے ہیں نا، کہیں گئے نہیں ہیں، ادھر ہی ان کی شکلیں بدل گئی ہیں. اقبال نے اس کو دیکھ کے ہی نہ کہا تھا نا یہ بات جو کہی کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی یا روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وطن سے محبت نہیں ہونی چاہیے، لیکن وطن کی محبت اگر اللہ کی محبت سے بالاتر ہو گئی تو یہ تو آج کے دور کا شرک. پھر یہی ہے، یہی بت کا معاملہ تھا. تو اس کو سمجھ لیجئے کہ پھر کوئی قومی جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے لوگوں کے اندر، قوم کی محبت. اچھا یہ جو کرنے والے ہوتے ہیں نا، اس کو بھی یہ بھی بہت اہم بات ہے. جو بڑے طبقے ہوتے ہیں انہیں بتوں سے بھی کوئی غرض نہیں ہوتی. وہ بت انہوں نے اس لیے رکھے ہوتے ہیں کہ لوگ آ کے بتوں پہ دو چیزیں ہوں گی، لوگ بتوں سے جڑے رہیں گے
اتحاد رہے گا قوم کا. لیڈر کو قوم کا اتحاد درکار ہوتا ہے، نمبر 1. نمبر 2، ان پر لوگ آ کے چڑھاوے چڑھائیں گے، اپنے جو بھی زیورات لا کے چڑھائیں گے، اولاد لا کے چڑھائیں گے. وہ چڑھاوے بت تو نہیں استعمال کرتے، ادھر جو مچھندر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کے کام آتی ہیں. ابو لہب جیسے لوگ، وہ اس نے ویسے آج ہی کے زمانے میں ہار نہیں چرائے جاتے، اس نے بھی ہار چرایا تھا. خانہ کعبہ پہ کوئی ہار لا کے اسی طرح رکھا گیا تھا تو وہ اس نے چرا لیا تھا. وہ کہتے ہیں اس کی بیوی کی گردن میں وہی ہار تھا، وہ جس کا ذکر آتا ہے نا، وہ اس کے مسد ہے اس کے گلے میں، تو وہ وہی تھا. واللہ عالم. بہرحال جو اصل بات ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ لیڈر اپنی لیڈری چمکانے کے لیے یہ محبتیں پیدا کر کے رکھتے ہیں تاکہ لوگ قربانیاں دیں، اس بت پر قربانیاں دیں، ایثار کریں. یہ جو نیشنلسٹ لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں وہ بھی قوم کی بڑی محبت پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ قوم کے ساتھ ویسے مخلص تو نہیں ہوتے. مخلص وہ اپنے پیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ قوم کے نام پر لوگ قربانیاں دیں اور میرا کاروبار چلتا رہے. تو دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں وہ مذہبی پیرا اس میں ہوں یا یہ کہ وہ لبرل یا سیکولر جو ہے نا وہ غلاف میں ہوں، اصل میں تو وہ مطلبی ہوتے ہیں، اپنے پیٹ کے بندے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت پیدا کر کے ان سے پھر قربانی مانگتے ہیں. کیونکہ محبت وہ شے ہے جس کے لیے انسان قربانی دیتا ہے، اور کسی شے پر قربانی نہیں دیتا. محبت کا جذبہ جب موجزن ہوتا ہے پھر انسان جو ہے وہ امتحان میں پورا اترتا ہے نا، پھر قربانیاں، پھر اپنا مال لٹاتا ہے، دولت لٹاتا ہے، اقتدار لٹاتا ہے، ہر شے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو یہ محبت کا جذبہ پھر ان لیڈروں کے کام آتا ہے، وہ جھوٹا محبت پھر پیدا کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے.